ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب الکرام لائق صد احترام سامعین گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ البقرہ کی چند ابتدائی آیات اور اس کے علاوہ مختلف مقامات سے چند آیات مبارکہ اور صحیح احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔
آبائیوں نے، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں نے سماعت کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ کریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے فضیلت رمضان کے حوالے سے گفتگو کی، اور آج کے اس دوسرے جمعۃ المبارک میں فضیلت قرآن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم سب پر بڑا احسان ہے۔ رمضان المبارک بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن پاک بھی یہ رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، فقط میری نعمتوں کو شمار کرنا وہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ فقط میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ، وہ احاطہ شمار سے باہر ہے۔ اور کچھ نعمتیں جو بہت بڑی نعمتیں، نعمت کبریٰ کہلاتی، مثال کے طور پر انسان کی جان بذات خود ایک نعمت ہے، اور اس جان کے اندر جو نعمت ایمان ہے وہ نعمت کبریٰ ہے۔ انسان تو بے شمار ہے، لیکن ایسے بھی انسان ہیں شکل انسانیت میں بہت بڑے حیوان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، غیر مسلم ہیں۔ انسانیت کا اطلاق، لفظ انسانیت ان پر بولا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی حیوانوں سے بھی بدترین ہوتی ہے۔ ہمارے وجود کے ساتھ اللہ جل مجدہ کریم اگر ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے تو یہ نعمت کبریٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر ماہ رمضان خدا کی وہ بہت بڑی نعمت کہ جہاں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، اور فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جائے، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید یہ ہم سب کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ان کو صحیفے عطا فرمائے، کل 104 صحیفے۔ اس میں 4 صحیفے مشہور ہیں، توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن۔ اس کے علاوہ بھی صحیفے ہیں، وہ غیر مشہور ہیں، لیکن ان 4 میں سے بقیہ جو 3 ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے۔ جیسے ہمارا قرآن پر ایمان ہے، ایسے ہی ان کتبوں پر بھی ایمان ہے۔ اس لیے کہ ایمان صرف قرآن پر ایمان لانے کا نام نہیں، نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے نبی کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانا لازم ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ
بقیہ تمام کتب الہی، تمام کتب سماویہ، تورات، زبور اور انجیل، ان پر بھی ایمان لانا ہمارا لازم ہے۔ لیکن ایک الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تورات، زبور، انجیل کو نازل اللہ نے کیا، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود نہیں اٹھائی۔ نہ تورات کے اندر فرمایا، نہ زبور کے اندر فرمایا، نہ انجیل کے اندر فرمایا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو جب نازل کیا، اس کے نزول کا بھی ذکر فرمایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ کرم پر اٹھا لی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس مقدس کتاب کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اپنا اعجاز ہے۔ ساری طاغوتی قوتیں جمع ہو کر اپنے زوم فاسد کے مطابق قرآن مجید کو ختم کرنے کا ناپاک ارادہ کر لیں، ساری قوتیں جمع ہو جائیں، قرآن مجید کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے اندر رد و بدل بھی نہیں کر سکتے۔ ختم کرنا تو دور کی بات ہے، ختم کرنے والے، ختم ہونے کی سوچ رکھنے والے وہ سارے ختم ہو گئے۔ قرآن آج بھی موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح موجود رہے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ خود رب ذوالجلال نے اپنی شان ربوبیت کے ساتھ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اور اس نے فرمایا ہے نازل بھی ہم نے کیا ہے، اب قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ پر ہے۔ اس وجہ سے ہمارا یہ ایمان ہے۔ تورات آج دیکھ لیں، آج تورات کے نسخے مل جائیں گے، زبور کے نسخے مل جائیں گے، انجیل کے نسخے بھی مل جائیں گے، لیکن جو تورات کے نسخے آپ کو ادھر ملیں گے دوسرے شہر میں مختلف ہوں گے، اس ملک میں جو نسخہ ملے گا دوسرے ملک میں مختلف ہوگا۔ ہر علاقے کے اندر تورات الگ ہے، ہر ملک کے اندر زبور الگ ہوگی، ہر ملک کے اندر انجیل الگ ہوگی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ مقدس کتاب ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، جو نسخہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اٹھا کر دیکھیں گے یہی نسخہ قرآن مجید فرقان حمید کا آپ کو ملے گا۔ یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے، 6666 آیات پر مشتمل ہے، کہیں آپ کو 6667 آیات نہیں ملے گی، 6665 آیت نہیں ملے گی، یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ دنیا اسلام کے اندر کہیں بھی 29 پارے نہیں ملیں گے، کہیں آپ کو 31 پارے نہیں ملیں گے۔ جو آیات یہاں پر موجود ہیں، جو سورت 114 صورتیں اس مقدس کتاب کے اندر موجود ہیں، دنیا کے اندر چلے جائیں، دیکھیں لکھنے کے اندر، رسم الخط کے اندر فرق ہوتا ہے۔ رسم الخطی کے اندر عربی انداز کے اندر الگ لکھا جاتا ہے، یہاں ہمارے یہاں الگ لکھا جاتا ہے۔ رسم الخط کا انداز ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر نہ کلمات کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے، نہ سپاروں کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ صورتوں کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ قرآن پاک کے ایک حرف کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ذمہ پر ہے۔ اور یہ مقدس کتاب ہے، دنیا کی کوئی کتاب لے لیں، دنیا کی کوئی کتاب، قرآن مجید فرقان حمید کی بات، دنیا کی کوئی کتاب لے لیں، کوئی بندہ اس بات کا دعوے دار نہیں بن سکتا کہ جناب میں نے اس کتاب کو ابتداء سے لے کر انتہا تک لفظ بلفظ یاد کر لیا اور مجھے یاد ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک بہت بڑی ضخیم کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے مقابلے میں اگر سینکڑواں حصہ بھی کیوں نہ ہو، 1000 حصے کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہو، اس کو کوئی لفظ بلفظ یاد نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اپنا اعزاز ہے، رب ذوالجلال نے اس کو نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ کرم پر لی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس مقدس کتاب کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔
فہل من مدکر، ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ ہم نے الفاظوں کو بھی آسان کر دیا ہے، معانی اور مطالب کو بھی آسان کر دیا ہے، اور اتنا آسان کر دیا ہے چھوٹا معصوم بچہ بھی 10 سال کی عمر کے اندر وہ الحمد سے لے کر والناس سے قرآن پاک میں زبان یاد کر لیتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کا اپنا اعجاز ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ قرآن پاک کا اپنا اعجاز ہے۔ ورنہ دنیا کی کوئی کتاب اس کو آپ زبان یاد نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیکھو، اتنے ورق پر بھی ہیں، اس کا کوئی سینکڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اتنے ورق کا رسالہ بھی اردو میں ہو، انگلش میں ہو، کسی زبان کے اندر ہو، اور بندہ دعوے دار ہو اس کو میں نے لفظ بلفظ یاد کر لیا، وہ یاد نہیں کرتا۔ اس کے اندر رد و بدل ہوتا ہے، مفہوم یاد ہوتا ہے۔ ہمارے بچے ہیں جب وہ امتحان کے اندر تیاری کرتے ہیں، میٹرک ہے، بی ہے، ایف اے ہے، ایم اے ہے، اب ان تیاری کے اندر چھوٹی چھوٹی گائیڈس ملتی ہیں، کتب ملتی ہیں، تو اس کے اندر یاد کرتے کرتے آخر کے اندر جب لکھنے بیٹھتے ہیں وہ لفظ بلفظ یاد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک خلاصہ یاد ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مفہوم یاد ہوتا ہے جو لکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ مقدس کتاب ہے، اس کا مفہوم نہیں بلکہ بے الفاظ ہی اللہ رب العزت انسان کے سینے کے اندر محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک ایک اپنا اعجاز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ نے فرمایا اس کو نازل بھی میں نے کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ کرنا پڑے۔ ایک تو قرآن نے بتا دیا، ہمارا یہ ایمان ہو گیا، ہم چلے جائیں گے، ہمارے اکابرین چلے گئے، ہمارے بڑے چلے گئے، ہمارے اسلاف چلے گئے، ہم چلے جائیں گے، ہماری نسلیں چلی جائیں گی، ہماری ذریت ختم ہو جائے گی۔ لیکن قرآن مجید جس طرح 1400 سال پہلے اس طرح موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک قرآن مجید فرقان حمید اسی طریقے سے موجود رہے گا۔ ایک تو ایمان ہے، کیونکہ رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ذمہ کرنا پڑا ہے۔ اور دوسری بات میں نے بتائی، قرآن پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس مقدس کتاب کو آسان کر دیا، پڑھنے کے اعتبار سے، زبانی یاد کرنے کے اعتبار سے، ضخیم ہونے کے باوجود، سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہونے کے باوجود، ایک بچہ جب تھوڑی سی توجہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن پاک اسے یاد ہو جاتا ہے، اور وہ الحمد سے لے کر والناس تک ہمیں کھڑے ہو کر وہ سنا رہا ہوتا ہے۔ فہل للذکر کا معنی دو معنی ہیں، ایک کا معنی ہے اس کے الفاظ کے اعتبار سے بھی یہ آسان ہے، اور بعض علماء نے للذکر کا معنی نصیحت لیا ہے کہ نصیحت کے اعتبار سے بھی قرآن پاک آسان ہے، اس کے اندر نصیحت بھی ہو جاتی ہے، سابقہ لوگوں کی نصیحت بھی اس کے اندر موجود ہے، ان کے عبرتناک واقعات اس کے اندر موجود ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کوئی ایسا حل میں مدکر جس کو زبان یاد کرے یا اس کے اندر تدبر کرے، اس میں غور و فکر کرے، یعنی ہم سب کو یاد بھی کرنا چاہیے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات اور قرآن پاک کے اعجاز کے اعتبار سے، دنیا کی کوئی کتاب ہے آپ اس کے ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، پہلی مرتبہ پڑھیں گے اس میں کیا مضمون ہے، کیا مفہوم ہے، کیا بات ہے، ایک مرتبہ پڑھیں گے بس بات ختم ہو گئی۔ اخبار کو آپ انسان ایک مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی اگر خاص خبر ہو دوسروں کو سنانے کے لیے 2 مرتبہ پڑھ لے گا، 3 مرتبہ پڑھ لے گا، پھر اس کے بعد انسان کا دل نہیں کرتا اس کتاب کو اٹھائے اور پڑھے، اس کا تلذذ ختم ہو گیا اور اس کا مقصد فوت ہو گیا، پڑھنا تو وہ پڑھ لیا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ مقدس کتاب ہے، اس کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ پڑھ لیں پھر بھی انسان کا دل بھرتا نہیں ہے۔ اس کے اندر جو حلاوت ہوتی ہے، اس میں جو چاشنی ہوتی ہے، اس میں جو مٹھاس ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نہ تو پڑھنے والے کی مٹھاس کے اندر کوئی کمی آتی ہے، اور نہ ہی کوئی کھڑا ہو کر اگر سن رہا ہے تو اس کے سننے کی مٹھاس کے اندر کمی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کتاب ہے 1 مرتبہ تو ہم نے سن لی ہے، 1 مرتبہ ہم نے پڑھ لیا، اس کو بار بار کیوں پڑھیں؟ آپ اس کو ہر روز پڑھیں، پورا قرآن پاک دن میں ختم کریں، رات کو ختم کریں۔ آپ کے اندر تھکاوٹ تو محسوس ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر حلاوت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا یہ بھی ایک اپنا اعجاز ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں، دنیا کی کوئی کتاب ہو اس کے اندر آپ کو تھکاوٹ ہوگی، اس کے اندر آپ کو دل نہیں کرے گا، اکتاہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، ایک دفعہ پڑھ لیا بس بات ختم ہو گئی۔ ہم ایک امتحان دیتے ہیں، میٹرک کا امتحان ہے، ایف اے کا امتحان ہے، بی اے کا امتحان ہے، امتحان کے اندر کامیابی کی غرض سے جب امتحان قریب ہم اس کا رٹا بھی لگاتے ہیں، یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں، تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی امتحان ختم ہوتا ہے پھر نہیں یاد پڑتا۔ آپ کسی آج میٹرک کرنے والے طالب علم کو پوچھیں جو تمہارے دور کے اندر سائنس کی کتاب ہوتی ہے اس میں کون کون سے سوالات ہیں،
اس وقت تھی پتہ نہیں کیا تھا، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، اس کے الفاظ یاد نہیں، اس کا مفہوم یاد نہیں ہے. یعنی ہم نے ایک غرض کے لیے پڑھا تھا، ایک مقصد کے لیے پڑھا تھا، امتحان کے اندر کامیابی ہو جائے، پھر ہمیں اس کا کیا کرنا تھا، ہم نے اس کے اوپر کون سی تحقیق کرنی تھی، وہ تو بھول گیا. نہ سائنس یاد ہے، نہ مطالعہ پاکستان یاد ہے، نہ اسلام یاد کچھ بھی یاد نہیں، سب کچھ بھول گیا. لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے جسے حافظ قرآن ایک مرتبہ حفظ کر لیتا ہے، آپ اس سے پوچھیں اس کے اندر پارے کتنے آپ کو ہر وقت بتائے گا، صورتیں کتنی ہر وقت بتائے گا، پہلے پارے کا نام کیا ہر وقت بتائے گا. اور ہر سال آپ کو تراویح کی صورت کے اندر وہ حافظ قرآن آپ کو قرآن سنائے گا، اور خود بھی اس سے تلذذ حاصل کرتا ہے اور سنانے والے کو بھی اس سے تلذذ حاصل ہوتا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اپنا اعجاز ہے، اس کے اندر کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے، ہر انسان جب کتاب کو لکھتا ہے نا، کسی موضوع پر بھی کتاب ہو، کسی موضوع پر بھی، پھر اس کے اندر کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے اپنی طرف سے دنیا کی کوئی کتاب لے لے، دنیا کی کوئی کتاب لکھنے کے بعد آخرکار لکھے گا میں نے بقدر طاقت البشریہ اپنی طاقت کے مطابق صحیح کر کے لکھا ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں قارئین سے میری گزارش ہے وہ اس کے اندر دیکھیں اگر کوئی غلطی ہو، کہیں بھی کوتاہی پائیں تو یہ ہمارا ایڈریس ہے، یہ ہمارا نمبر ہے، ہمیں مطلع کریں تاکہ ہم اس کے اندر آئندہ ایڈیشن کے اندر اس کی غلطی کا ہم اضافہ کر سکیں. کوئی بھی کتاب ہے، دنیا کی کوئی کتاب لے لیں، ہر ایک مصنف آخر میں لکھتا ہے، دین کے اعتبار سے لکھتا ہے، وہ ترجمہ کرتا ہے، وہ تشریح کرتا ہے، وہ اس کی وضاحت کرتا ہے. جو کچھ بھی لکھے آخرکار اس کو لکھنا پڑتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت کے مطابق بڑی ایمانداری کے ساتھ میرے پاس جو طاقت تھی میں نے اس کو لکھا. لیکن پھر بھی اگر کوئی غلطی مل جائے تو ہمیں اطلاع کریں تاکہ ہم آئندہ نسخوں کے اندر اس غلطی کو ہم ہٹا سکیں. چھوٹے سے چھوٹا رسالہ ہوگا یہی بات ہوگی، درمیانہ ہوگا یہی بات ہوگی، بڑی کتاب ہوگی یہی بات ہوگی. لیکن قربان جائیے یہ وہ مقدس کتاب جو ضخیم ہونے کے باوجود رب نے سب سے پہلے یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے اس میں شک تو دور کی بات ہے، شک کی گنجائش تک بھی اس کے اندر موجود رہی ہے. لا ریب فیہ اس میں نہیں کہا جائے گا، اس کو یہ اعزاز ہے دوسری کتابوں سے. یہ نہیں کہے گا دیکھیں بھائی ہاں اس کی ہم ترجمہ کریں، اس کی ہم تفسیر کریں. مفسرین کرام لکھیں گے کہ میں نے اپنی طرف سے یعنی صحابہ کرام کے اقوال کو جمع کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو جمع کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو جمع کیا، لیکن وہ بھی لکھنے والا میں ہوں بقدر طاقت البشریہ، مجھ سے لغزش ہو گئی ہے پھر بھی مجھے اطلاع کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن کے اندر اس غلطی کو دور کیا جائے. لیکن یہ وہ مقدس کتاب ہے اس کے نہ تو ابتدا میں یہ بات ملے گی نہ انتہا میں یہ بات ملے گی، بلکہ رب نے فرمایا ابتدا کے اندر الف لام میم سورہ بقرہ کے آغاز میں حروف مقطعات کے بعد جو سب سے پہلا جملہ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ میرا کلام ہے، اس میں شک نہیں کرنا، بلکہ شک کی تو اس کے اندر گنجائش تک بھی رہی ہے. اور یہ کتاب ایسی ہے ھدی للمتقین، فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے اندر بھی شک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ کے کلام کے اندر شک دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دنیا کی ہر کتاب کے اندر لکھنے میں خطا بھی واقع ہو سکتی ہے، لغزش بھی ہوتی ہے، پائی بھی جاتی ہے. بقدر طاقت البشریہ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق لکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی انسان خطا کا پتلا ہے. اس کے کلام کے اندر بھی، اس کے قلم کے اندر بھی سبقت لسانی کی وجہ سے بھی کبھی لغزش آ جاتی ہے، غلطی آ جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ کتاب کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ خلاق کائنات کا کلام ہے، جس کے کلام کے اندر ایک رے کے دانے کے برابر کے اگر کوئی شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا تو اسلام ہی ختم ہے، اس کا ایمان ہی شرب ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش رہی ہے. اور پھر یہ دیکھیں یہ وہ مقدس کتاب ہے اس کی حلاوت کے اعتبار سے اگر ایک آدمی حافظ نہیں ہے وہ پورا ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا، صرف اس کو کچھ حروف مقطعات یاد ہیں، الف با تا ثا جیم ہا وغیرہ، یہ حروف مقطعات یاد ہیں اور کچھ بھی یاد نہیں ہے، ناظرہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا، وہ بیٹھ کر کبھی تنہائی کے اندر صرف حروف مقطعات سے بھی تلذذ حاصل کر رہا ہوتا ہے. چل اور کچھ نہیں، مجھے جو یاد ہے قرآن پاک کے کلمات میں اس کو پڑھنا چاہیے. میں نے کل کے درس کے اندر بیان کیا اگر کوئی قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا اس پر لازم ہے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دے اور ساتھ ساتھ جو کچھ پڑھا ہوا اس کو روزانہ تلاوت کرنا شروع کر دے.
جو پڑھا ہوا حصہ جتنا بھی پڑھا ہوا ہے اس کو تلاوت کرنا شروع کر دے، یہاں تک اس کے اندر عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اگر 80 سال کی عمر بھی پہنچ گئی ہو، 100 سال کی عمر پہنچ گئی ہو، اگر قرآن پاک کی طرف سے اگر اس نے پہلے نہیں پڑھا، اب ذوق پیدا ہو جائے، یہ نہ دیکھے کہ میری عمر کتنی ہے، یہ نہ دیکھے میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میرے سامنے بچہ بیٹھ کے اور ایک 10 سال کا بچہ، میں 100 سال کی عمر کا بابا، یہ مجھے پڑھائے، میں اس کو اپنا استاد سمجھوں، نہیں، اس بات کی طرف نہ جاؤ، بلکہ یہ رب کا انعام ہے، یہ احسان ہے، یہ نعمت ہے خدا کی، اللہ نے اس بندے کو عطا کر دی ہے، مجھے نہیں ملا، مجھے اس سے چاہیے تو وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ چھوٹے سے بچے کو بٹھا کر بھی آپ علم حاصل کریں، قرآن پاک سیکھتے رہیں۔ آپ خالی حروف مقطعات پڑھ لیں گے نا اور کچھ بھی نہیں پڑھا، اور الف سے لے کر یاد تک کے حروف یاد کر لیں گے، اب اس کو بیٹھ کے پڑھیں گے تب بھی آپ کو تلذذ حاصل ہوگا، تب بھی آپ کو سکون ملے گا۔ اب پھر جو قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیتا ہے، جو ناظرہ پڑھ لے پورے دے کے پڑھنا آتا ہے، وہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو اپنا تلذذ حاصل ہوتا ہے۔ ناظرہ کے مقابلے میں جو بچہ حافظ ہوتا ہے، ناظرہ کے مقابلے میں جو بچہ ناظرہ وہ دیکھ دیکھ کر ہجے کر کر کے ذرا مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ اس نے آدھا گھنٹہ لگا دیا ایک پارے کو پڑھنے میں، ایک پارے کو پڑھنے میں آدھا گھنٹہ، جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ تو 15 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، حافظ قرآن تو 10 منٹ میں بھی پارہ پڑھ لیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں زبان پہ روانگی ہوتی ہے، ادائیگی میں روانگی ہوتی ہے، وہ اجلت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کو الفاظ سارے زبانی یاد ہوتے ہیں، وہ جلدی بھی پڑھ لیتا ہے، اور جلدی بھی پڑھتا ہے۔ ناظرہ پڑھنے والے کے مقابلے میں حافظ قرآن کو تلذذ بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے، سکون زیادہ مل رہا ہوتا ہے، وہ بڑے اطمینان قلبی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر حافظ قرآن بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھ لینا۔ ایک حافظ قرآن وہ ہے کہ جس الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کے الفاظوں کو یاد تو کر لیا، لیکن ان کو معنی کا پتہ نہیں ہے، اس کو مطلب کا پتہ نہیں ہے، اس نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ الحمد کا معنی کیا ہے، رب العالمین کا معنی کیا ہے، الرحمن کا معنی کیا ہے، الرحیم کا، ان کو معنی کا نہیں پتہ۔ ایک آدمی اس کو معنی کا پتہ ہے، اور ان کے رموز کا پتہ ہے، اس کے اسرار کا پتہ ہے، اس کے ترجمے کا پتہ ہے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو پتہ ہے میرا رب اس کلمے کے اندر مجھے کیا حکم دے رہا ہے، کیا کیا خصوصیات کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے بھی تلذذ حاصل کرتا ہے، اور قرآن مجید کے معنی، مطالب، مفاہیم اور رموز و اسرار سے بھی تلذذ حاصل کرتا ہے۔ اور ایک حافظ ہوتا ہے، اس نے خالی یاد کیا ہوا ہے، ایسے بے شمار ہیں، اور ان کو ترجمے کا کچھ پتہ نہیں ہے، ترجمہ نہیں آتا، معانی کا کچھ پتہ نہیں ہے، پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت سے تلذذ حاصل کرتا ہے، تھکاوٹ پھر بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اب آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ جس نے قرآن مجید کے ترجمہ کو پڑھا، ایک آدمی ہے علم دین پڑھتا ہے، مثال کے طور پر قرآن مجید کے معانی، مطالب، مفاہیم کو، یعنی کہ عالم دین ہے۔ اب وہ عالم دین پڑھنے سے پہلے کئی علوم پڑھنے پڑتے ہیں، کئی علوم پڑھنے میں سے ایک بندہ ہے حافظ قرآن ہے، اس نے فقط علم صرف کو پڑھا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ علم نحو پڑھا ہے، نہ کوئی اور علم پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، ابھی علم صرف کو پڑھا ہے۔ جب وہ علم صرف کو پڑھتا ہے، اس کے بعد جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کے تلذذ سے بھی حصول حاصل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صیغے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں ماضی کا ذکر ہے، اس میں امر کا ذکر ہے، اس میں مضارع کا ذکر ہے، اس میں فاعل کا ذکر ہے، اس میں مفعول کا ذکر ہے، اس میں جہت کا ذکر ہے، نفی کا ذکر ہے، اس سے یہ بھی تلذذ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر علم صرف کے ساتھ ساتھ علم نحو کو بھی پڑھ لیتا ہے، علم نحو کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے یہ الفاظ ان کے آپس میں ترکیب اس طرح ہو رہی ہے، یہ اسم اس طرح مل رہا ہے، فعل اس طرح مل رہا ہے، حرف اس طرح مل رہا ہے، اس کو دوہرا تلذذ حاصل ہونے لگ جاتا ہے۔ اس لیے وہ قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھ رہا ہے، ان کے صیغوں کو بھی جان رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے الفاظ کی ترکیب کو بھی جانتا ہے۔ جتنے معانی کا حصول اس بندے کو حاصل ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے مقابلے میں جتنا کوئی زیادہ علم جان لے، مثلا علم صرف جانتا ہے، علم نحو کو بھی جانتا ہے، علم معانی کو بھی جانتا ہے، علم بیان کو بھی جانتا ہے، علم بدیع کو بھی جانتا ہے، اور ان حصول کو، ان علوم کو حاصل کرنے والا جب وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو پھر اس کو تلذذ اور کہیں زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اگر کوئی حدیث بھی پڑھ لیتا ہے، اصول حدیث بھی پڑھ لیتا ہے، تفسیر بھی پڑھ لیتا ہے، اصول تفسیر پڑھ لیتا ہے، وہ قرآن پاک کو جتنا زیادہ جانتا ہے اور زیادہ پڑھنے والا ہے، اس کو دوسرے کے مقابلے میں کہیں زیادہ تلذذ حاصل ہوتا ہے۔ ایک معنی کو اتنا جانتا ہے الحمدللہ رب العالمین، نہ صرف کو جانتا ہے، نہ نحو کو جانتا ہے، نہ منطق کو جانتا ہے، نہ فقہ کو جانتا ہے، نہ اصول فقہ کو جانتا ہے، نہ حدیث جانتا ہے، نہ اصول حدیث جانتا ہے،
نہ تفسیر جانتا نہ اصول تفسیر جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا، صرف ترجمے کا پتہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس نے خالی ترجمہ کر دیا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، جو بہت بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کو بڑا مزہ آیا۔ اور ایک آدمی جس کے پاس جتنا علم زیادہ ہوتا ہے وہ تو الحمد کے معانی تو دور کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو لفظ الحمد کتنے کلمات پر مشتمل ہے، فرمایا 2 کلمات پر مشتمل ہے، ایک ہے لفظ الف لام ال اور ایک ہے حمدن۔ پھر وہ اس کے معانی کے اندر چلا جاتا ہے کہ الف لام کی عربی زبان کے اندر کتنی قسمیں ہیں، اس نے سمجھا الف لام کی 8 قسمیں ہیں، الف لام اسمی بھی ہے، فعلی بھی ہے، حرفی بھی ہے، اور پھر اس کے اندر اسمی کی کئی اقسام ہیں، ان کی طرف غوطہ زن ہوتا ہے۔ پھر یہ دیکھتا ہے کہ الحمد پر الف لام کون سا ہے، اور الف لام استغراق کا ہے، الف لام جنس کا ہے، اس کے معانی کیا بنیں گے۔ جب وہ اس کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے وہ معانی نکالتا ہے، الف لام جنس کا ہے، الف لام استغراق کا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے دنیا کی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری خلاق کائنات کے لیے ہیں۔ وہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کو اور زیادہ تلذذ حاصل ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر جتنا بھی بڑا عالم ہو، جتنا بڑا عالم ہو، قرآن نے ایک درجہ بیان کیا ہے، مدارج ہیں، علم کے بھی مراتب ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ایک علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، ایک علم والے کے اوپر، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ دنیا کے اندر مشہور ہو کہ دنیا میں آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر فلاں عالم بڑے عالم ہیں، اگر اس عالم کے پاس چلے جاؤ، اس نے حضرت ہم نے سنا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، وہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ وہ اپنے بطور عاجزی یہ کہے گا یہ تو آپ نے غلط کہا، میں بڑا عالم نہیں، میرے اوپر ایک اور علم والا موجود ہے، میرے اوپر ایک علم والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جتنا علم تو نے مجھے عطا کیا اتنا کسی اور کے پاس بھی ہے، اور ہم نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بڑھ کر تو میں نے خضر علیہ السلام کو بھی دے دیا ہے۔ اے موسیٰ تو سمجھ رہا کہ تیرے پاس نہیں، علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا علم والا نہیں ہے جس کے اندر، ہاں جس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ پھر ایک لفظ کی باریکی کے اندر، ایک لفظ کی باریکی کے اندر اس کے اندر وہ غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے لکھا بتایا تفسیر بیضاوی کے اندر، امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر لفظ اللہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ اسم ہے، اس میں جامد ہے، اس میں مشتق ہے، اس میں مصدر ہے۔ اب انہوں نے 8 اقوال ذکر کیے لفظ اللہ کے اوپر، 8 اقوال۔ اور جب ہم یہ طلباء کو پڑھاتے ہیں نا، اس وقت طلباء آخری سٹیج پر ہوتے ہیں، یعنی علم کے آخری سالوں کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، تو تفسیر بیضاوی آخری سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ ایک لفظ کے اوپر اتنے دلائل ملتے ہیں باللفظ اللہ، دنیا کا واحد کلمہ، یہ یاد رکھ لینا، دنیا کا یہ واحد کلمہ ہے لفظ اللہ۔ اس کی تحقیق کے اندر جتنا اور کلاموں کے اندر تحقیق، جتنا اس کے اندر تحقیق ہے وہ کسی اور کلمے کے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے ایک کلام کے اوپر لکھا یہ لفظ اللہ جو ہے علم ہے، پھر اس کے اوپر جو دلائل دیے، جب انسان ان کے دلائل کو دیتا ہے، علم کے جتنے بھی دلائل ہیں وہ سارے کے سارے پائے جاتے ہیں، بندہ سمجھتے اس کے علاوہ کچھ نہیں بن سکتا۔ پھر وہ کہتے نہیں یہ اس میں جامد ہے، اس میں جامد کے جتنے دلائل ہیں وہ سارے کے سارے پڑھے جاتے ہیں۔ پھر ذہن میں آتا ہے یہ بات اس میں جامد کے علاوہ کچھ بن ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ کہتے نہیں یہ اس میں مشتق ہے، اس میں مشتق کے بعد جو اس میں مشتق کے دلائل پیش کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے یہ اس میں مشتق ہے اور کوئی کلمہ نہیں بن سکتا۔ الحاظ کیا جب 8 اقوال بیان کر لیتے ہیں پھر آخر کے اندر لکھتے ہیں لفظ اللہ کیا ہے یہ کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے، یہ اسی کو پتہ ہے کہ لفظ اللہ کیا ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں ہم تو لفظ اللہ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، لفظ اللہ کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی علماء ہیں لفظ اللہ کی تحقیق کرنے کے بعد آخرکار یہ لکھتے ہیں لفظ اللہ کیا کلمہ ہے۔ عربی کے اندر یہ واحد نام ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے۔ فرمایا لفظ اللہ کی تحقیق کسی کو پتہ نہیں ہے تو لفظ ذات باری تعالیٰ کی تحقیق کس کو پتہ ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا نام ہے، لفظ اللہ اس کا نام ہے۔ ہر کلمے کی تحقیق ہے، ہر کلمے کی تحقیق ہے، الحمد سے لے کر والناس تک ہر کلمے کی تحقیق انہوں نے بیان کی۔ الحمد کے اوپر کمال کر دیا،
لفظ للہ کے لام پر کمال کر دیا، رب العالمین کے لفظ رب پر کمال کر دیا، لیکن جب لفظ اللہ پر آئے آخرکار ان کو بھی سر جھکانا پڑا۔ ان کا بہت سارے اقوال ملتے ہیں، بہت سارے دلائل ملتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے لفظ اللہ حقیقت میں کیا ہے یہ وہی جانتا ہے جس کا یہ نام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں ہم تو لفظ اللہ کے کونوں کو نہیں پہنچ سکتے، اس کی حقیقت اس کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتے، تو ذات باری تعالیٰ کی حقیقت کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہ پتہ چلا ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا موجود ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا موجود ہے، ایک اور تحقیق والا موجود ہے، ایک اور محقق موجود ہے۔ تو بتانا یہ تھا جو جتنا زیادہ محقق ہوگا، جتنا زیادہ تحقیق کرنے والا ہوگا، جب قرآن مجید کی وہ تلاوت کرے گا جتنا اس کو تلفظ حاصل ہوگا، وہ دوسرے عام حافظ اور عام چھوٹے عالم کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرہ پڑھنے والے کو الگ تلفظ ملتا ہے، حفظ کرنے والے کو الگ تلفظ ملتا ہے، معانی اور مطالب کے جاننے والے کو الگ تلفظ ملتا ہے، تحقیق کرنے والے محقق کو الگ تلفظ ملتا ہے۔ یہ وہ سمندر ہے، اس کے اندر جو بھی غوطہ زن ہوتا ہے جتنی کوشش کرے وہ زیادہ سے زیادہ ہیرے نکال سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ پارے نکال سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ موتی نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نے حقیقت کے اندر اس کی کمال تحقیق کو مکمل کر لیا ہے، میں مکمل طور پر اس کو جانتا نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے 12 سال کے عرصے تک سورہ بقرہ کی تعلیم دی، 12 سال کے عرصہ تک۔ اب یہاں ہمارا بچہ 1 سال میں حافظ ہو جاتا ہے، ہمارا بچہ 4 مہینے میں حافظ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عمر برکت نے 1 مہینے کے اندر قرآن مجید کی حفظ کر دیا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آج کے دور کے لوگ ذہین ہیں اور حضرت عمر فاروق ذہین ہیں، کہ یہ بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی نہ ہو، بلکہ مقصد یہ تھا وہاں پڑھانے والے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھنے والے حضرت عمر فاروق تھے، جو باریکیاں، جو راز، جو اسرار، جو رموز نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو پڑھائے ہیں وہ دنیا کے اندر کوئی کس کو ایسا نہیں پڑھا سکتا۔ 12 سال کا عرصہ لگا، 12 سال کے عرصے تک نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو یہ قرآن پاک پڑھایا۔ تو میں نے کہا قرآن مجید فرقان حمید وہ مقدس کتاب ہے جس کو نازل بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کیا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ کرا پڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں یہ مقدس کتاب جو آج کتابی شکل کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، اس طرح نہیں موجود۔ نبی علیہ السلام کے دور میں آپ کو پتہ ہے کوئی حصہ کپڑے کے اوپر لکھا ہوتا تھا، کچھ حصہ پاک ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، کچھ پتوں پر لکھا ہوتا تھا، کچھ کہاں کوئی تختی پر، جہاں جس کو کوئی حصہ مل گیا انہوں نے لکھ دیا۔ نبی علیہ السلام کے ظاہری مثال مبارک تک قرآن مجید شکل میں نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ السلام نے خود تراویح کے اندر آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان کے اندر تراویح کی جماعت کرائی، قرآن مجید کو پڑھا۔ قرآن مجید پڑھنے کے اندر ایک اپنا تلفظ ہوتا ہے، کہتے ہیں فلاں جگہ پہ قاری صاحب بہت اچھا قرآن پڑھا، چلو وہاں چلتے ہیں۔ ان کا قرآن پاک، ان کی آواز کیا آواز ہے، جادو ہے۔ قرآن پاک لوگ سمجھانے کے لیے بولتے ہیں، یا قرآن پاک پڑھتا ہے اتنا ٹھہر ٹھہر کر اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہمارے سینوں میں اترتا ہے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ تو جب ایک اچھا حافظ پڑھنے والا ہو، ایک اچھا قاری جو قرآت کے اصول کے مطابق پڑھنا والا ہو، وہاں جی چاہتا ہے وہاں پڑھنے کے لیے جائیں۔ جب پتہ چلا صبح کے اندر، رات کو نبی علیہ السلام نے تراویح کے اندر قرآن پاک خود سنایا ہے، صبح صحابہ کرام کو جیسے پتہ چلتا کہ مسجد بھر گئے، دوسرے اچھا تراویح ہو رہی ہے پر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، دوسرے دن مسجد بھر گئے، دوسرے دن لوگوں کا جمع غفیر، تیسرے دن مسجد کے اندر جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، اتنا لوگوں کا جمع غفیر۔ چوتھے دن نبی علیہ السلام تراویح پڑھانے کے لیے باہر ہی نہیں تشریف لائے، صحابہ کرام جمع ہو کر بیٹھے ہوئے، سرکار تشریف لائیں گے، ابھی لائیں گے، ابھی لائیں گے، ابھی تشریف لائیں گے۔ صحابہ کرام ادب کا لحاظ کرتے تھے، کسی میں یہ ہمت نہیں تھی جا کر ویسے دستک دے، یا رسول اللہ تشریف لائیں، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہ کہ وہ بانی اسلام ہے، وہ مسجد کے امام تو نہیں ہے کہ معذرت سمجھ جا کے ہم اس کو چلو ہو سکتا ہے نیند آ گئی ہو بتقاضۂ بشریت، ہو سکتا نہیں چلو ہم جا کے اٹھا یہ ہے، لیکن وہاں تو یہ نہیں، وہاں تو جب تشریف لائیں گے جب ہی پڑھائیں گے۔ رات کو لوگ بیٹھے ہوئے، فجر کی نماز کے ٹائم نبی علیہ السلام باہر آئے، دیکھا لوگوں کا جمع غفیر ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے پتہ تھا، میں یہ نہیں کہ میں سو گیا تھا، مجھے پتہ تھا، میں خود نہیں آیا نماز پڑھانے کے لیے،
بلکہ آج کے بعد صلو فرادا فرادا، رات کو جمع نہیں ہوا کرو، گھروں میں اکیلے نماز پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا خشیت ان تفرض علیکم، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اتباع کرنے کی وجہ سے، لگاتار پڑھانے کی وجہ سے یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، پھر تمہارے پر اندیشہ ہوگا، مشکل ہو جائے گی، قیامت تک کے لیے کوئی پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تراویح پڑھنا سنت موقعہ ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھے گا تو سنت موقعہ کا تارک ہوگا، لیکن فرض کا تارک نہیں ہوگا، واجب کا تارک نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا صلو فرادا فرادا، گھروں میں جاؤ اکیلے اکیلے نماز پڑھو۔ صحابہ کرام گھروں میں چلے گئے، سرکار کا حکم تھا، جانتے تھے سرکار کا حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے، ہزارہ حکمت ہوتی ہے۔ پھر جب چلے گئے ہر کوئی گھر کے اندر نماز پڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق کے دور مبارک تک لوگ گھروں میں نماز پڑھتے، اکیلے نماز پڑھتے تھے۔ تراویح کے ہر کوئی گھر 20 رکعت گھر میں پڑھ لیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک آیا، امیر مومنین ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، تم قرآن پاک بڑا خوبصورت پڑھتے ہو، تمہاری آواز وہ ہے کہ خود سرکار بھی تم سے قرآن سنا کرتے تھے اور اپنا قرآن تمہیں سنایا کرتے تھے۔ ایسا کر کے آج مسجد میں کھڑے ہو جاؤ، اعلان کرو، لوگ باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے جو منع فرمایا اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ خوف تھا کہ نماز فرض ہو جائے۔ اب آپ اور ہم نماز جماعت کراتے ہیں تو یہ نماز فرض نہیں ہو سکتی، اس لیے وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب وہی کا سلسلہ نہیں، اب نماز فرض نہیں ہو سکتی، وہ جو علت تھی، وہ جو سبب تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ کہ لوگ گھروں کے اندر سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم لوگ جماعت کے ساتھ شریک نہ ہوں تو گھر میں بیٹھ کر 20 رکعت پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں تو پورا قرآن پاک پارا، سوا پارا، 1.5 پارا ہر مسجد کے اندر پڑھا جاتا ہے، یہ مشکل نہیں ہوتا۔ اکیلے میں آپ صورتوں میں بھی پڑھیں گے تب بھی مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے اس حکمت کے پیش نظر فرمایا کہ آپ جماعت کرو۔ حضرت ابی بن کعب بڑا خوبصورت قرآن پاک پڑھتے تھے، آپ نے نماز پڑھی اور جماعت صحابہ کرام کی کھڑی ہو گئی، اور اس دور سے لے کر آج تک وہی سلسلہ قرآن پاک کے سننے سنانے کا وہی چلتا آ رہا ہے۔ یہ آج بھی دیکھیں، ایک مسئلہ میں آپ کو بیان کروں، ایک مسئلہ ساتھ ساتھ اس سے پتہ چلتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر میلاد شریف کی بات لے لیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو میلاد مناتے ہیں، یہ بتاؤ کیا نبی علیہ السلام نے منایا، صحابہ کرام نے منایا، کسی نے نہیں منایا، تم نے آج شروع کر دیا، 1400 سال کے بعد آج نیا کام شروع کر دیا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن حدیث بات پر شاہد ہے، قرآن حدیث بات پر شاہد کہ سرکار نے خود بھی اپنا میلاد منایا ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بھی منایا۔ لیکن میں فرض کر کے ایک بات تمہاری بات کو رکھنے کے لیے تمہاری بات کو بڑا کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے چلو نہیں منایا، صحابہ کرام نے بھی نہیں منایا، تو کہیں نبی علیہ السلام نے تمہیں منانے سے منع بھی تو نہیں فرمایا، یہی وجہ نا کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو جب ان کا دور خلافت تھا، میں نے انہیں عرض کہ حضور ایسا کریں، یہ قرآن مجید کو تختیوں پر ہے، کچھ کاغذ پر ہے، کچھ کہاں یہ سب کچھ ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کی حضور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو کیوں نہ جمع کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ میں نے کہا نہیں، ہم کیوں جمع کریں، جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہم اسے کیوں کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق احتراماً رائے پہ رائے، دلائل پہ دلائل دیتے رہے۔ حضور دیکھیں اگر نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کو جمع نہیں کیا، جنگ یمامہ ہے اس کے اندر 700 حفاظ شہید ہو گئے۔ پہلے تو لوگوں کے قلوب و اذہان پر اعتماد تھا، آنے والے وقتوں کے اندر لوگوں کے قلوب و اذہان پر اعتماد نہیں رہے گا، لوگ ضعیف ہوں گے اور پھر ان کا حافظہ کمزور ہوگا۔ آج جو صحابہ کرام کا غضب کا حافظہ ہے یہ حافظہ بعد میں نہیں رہے گا، ضرورت پیش آئے گی لوگ پھر رد و بدل کریں گے۔ آج ہم اپنی حیات کے اندر قرآن پاک کو جمع کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں یہ قرآن پاک ہے الحمد سے لے کر والناس تک، ورنہ کہ ایسا نہ ہو تورات کے نسخوں کے اندر یہ لوگ نسخے بھی مختلف بناتے رہیں اور اس طرح انجیل کے نسخوں کو یہ بھی مختلف بناتے رہیں، حالانکہ رب نے حکم فرما دیا ہے، اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ داری پر ہے، لیکن یہ کام کرنا تو ہم لوگوں نے ہی ہے، اللہ نے کرانا تو ہم لوگوں سے ہے۔ اب ہم اس کو جمع کرتے ہیں، جب دلائل پر دلائل دیتے رہے، آخر جو دلیل دی حضرت عمر فاروق نے، وہ دلیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے وہ دیکھیں رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا، آخر صلی السلام نے ہمیں حکم بھی نہیں دیا، دیکھنا یہ کہ سرکار نے کرنے سے منع بھی تو نہیں فرمایا کہ بعد میں کرنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے حکم نہیں دیا آپ نے حکمت کے تحت، حکم نہیں دیا کیا بھی نہیں ہے، سرکار نے منع بھی تو نہیں فرمایا۔ کہا حرام کام وہ ہوتا ہے
جسے قرآن نے منع کر دیا ہو، مصطفیٰ نے منع کر دیا ہو، اگر قرآن نے بھی منع نہ کیا ہو، مصطفیٰ نے بھی منع نہ کیا ہو، اور اس کام کے کرنے کے اندر لوگوں کی بھلائی بھی ہو، اس کام کو کر دینے میں بھی صحابہ کرام کی سنت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جب میں نے یہ دلائل سنے، اللہ رب العزت نے میرے سینے کو کشادہ فرما دیا۔ رب ذوالجلال نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا، میرے دل کے اندر بات بیٹھی، پھر ہم نے ذمہ داری لگائی کہ جس کے پاس جو حصہ قرآن پاک کا ہے اس کو لے آؤ، پھر کتابی شکل کے اندر جب وہ ذکر کر دیا گیا۔ پہلے اعراب نہیں تھے، لیکن مکمل کتابی شکل کے اندر محفوظ ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور کے اندر قرآن مجید کو جمع کیا جو نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں نہیں تھا، اور حضرت عمر فاروق نے تراویح کا اہتمام اپنے دور کے اندر کرایا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ بتا دیا یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، جس کام کو رسول اللہ نے نہ کیا وہ تم نہیں کر سکتے، بلکہ شریعت مطہرہ کا قانون اور اصول یہ ہے جس کام کو رسول اللہ نے منع کر دیا ہو، اللہ نے منع کر دیا ہو، رب فرماتا ہے خذو، پکڑ لو اس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں، خذو ما آتیتکم، جو کچھ ہم تمہیں دے اسے لے لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو بھی فرمایا اور ہمیں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دے وہ لے لیا کرو، اور جس چیز سے تمہیں روکے تم رک جایا کرو۔ اللہ جس سے منع فرمائے اس سے بھی رک جاؤ، اور رسول اللہ جس سے منع فرمائے اس سے بھی رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ جو تمہیں دے وہ بھی لے لیا کرو، اور جو کو تمہیں رسول اللہ دے وہ بھی تم لے لیا کرو۔ اور آج میلاد کے اندر اور کوئی دلیل نظر نہ آئے تو یہ دلیل یاد رکھ لیں کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے نہیں پکاؤ، تمہارے ہم بات مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا، ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن دلیل یہ ہے کہ کہیں قرآن کے اندر دکھا دیا جائے، کہیں احادیث مبارکہ کے اندر دکھا دیا جائے، پوری سیاستہ کی ورق گردانی کر کے ہمیں دکھایا جائے کہیں سرکار نے منع فرمایا میرے جانے کے بعد میرا میلاد نہیں منانا، منع بھی تو نہیں فرمایا۔ پھر جو میلاد کیا جاتا ہے اس کے اندر لوگوں کی بھلائی ہی ہوتی ہے، لوگوں کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے میں بیان کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہو رہا ہے، نقصان تو نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ نقصان تو نہیں پہنچ رہا، کسی کو اذیت تو نہیں پہنچ رہی۔ اللہ کے کلام کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہوں، اللہ کے کلام کی بڑائی کو بیان کر رہا ہوں، کون سی میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، کون سا میں اپنا خاندانی نسب بیان کر رہا ہوں، کون سا میں اپنی وجاہت کے بارے میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ کے کلام کی تو بڑائی ہے تو یہ آپ کو فائدہ ہے۔ میلاد کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے، یہ عالم دین کا بیان ہوتا ہے، جس میں کون سی بات والی بات ہے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے حیات کے اندر، جس طرح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور مبارک سے پہلے آپ دیکھیں جمعۃ المبارک کی ایک اذان ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ کے اندر ایک اذان، حضرت ابوبکر صدیق کے دور مبارک تک ایک اذان، حضرت عمر فاروق کے پورے دور خلافت کے اندر ایک اذان ہوتی تھی۔ آپ پوری تاریخ کو پڑھ کر دیں، ورقردانی کر کے دیکھیں۔ جب حضرت عثمان غنی کی باری آئی آپ نے فرمایا لوگ کام کاج کے اندر مصروف ہوتے ہیں، ایک اذان دیتے ہیں تو پھر پہنچتے نہیں، ایک اذان دے دو تاکہ لوگوں کا آنے ہو جائے، جمع ہو جائے، پھر بیٹھ کے تھوڑا واعظ و نصیحت کرو، جب لوگ سارے جمع ہو جائے پھر دوسری اذان خطبہ کے دے کے خطبہ پڑھا کے نماز پڑھا دو۔ اور آج وہی طریقہ کار رہ جائے تو آج تک یہ کسی کو نہیں پتہ چلا یہ کام جو آج ہم ہر مسجد کے اندر، کسی بھی مسئلہ کی مسجد ہے، ہر مسجد کے دو اذانیں ہو رہی ہیں جمعۃ المبارک کی، آج تک کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا نبی علیہ السلام نے تو دو اذانیں نہیں دلوائی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے تو دو اذانیں نہیں دلوائی، حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر امیر المومنین نے دو اذانیں نہیں دلائی، حضرت عثمان غنی دلائی، اور پھر ایسا رائج ہوا قیامت تک کے لیے دو اذانیں ہوتی رہے گی۔ کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پاک کو جمع کر کے، حضرت عمر فاروق نے قرآن تراویح کا با جماعت اہتمام کر کے، حضرت عثمان غنی نے دوسری اذان کا اہتمام کر کے یہ امت مسلمہ کو پیغام دیا۔ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے جس کام کو رسول اللہ نے نہ کیا وہ نہ کرو، بلکہ قاعدہ قانون شریعت کا یہ ہے جس کام سے اللہ نے منع کر دیا ہو اس سے رک جاؤ، جس سے رسول اللہ نے منع کیا ہو اس سے رک جاؤ، اور جس سے اللہ نے بھی منع نہ کیا ہو، رسول اللہ نے بھی منع نہ کیا ہو، اور اس کام کے کرنے کے اندر لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کی منفعت ہو، اس کام کو کر دینے بھی لوگوں کے اندر بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ وہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے تراویح کا اہتمام کیا، جماعت ہو رہی تھی، پھر کہنے لگے نعمت البدعۃ حاذی، ہے تو بدعت کا کام ہے، یہ بدعت کا کام، لیکن یہ بدعت بہت اچھی ہے۔ نعمت البدعۃ، نعمت یہ الفاظ مدح ضم سے ہوتے ہیں، یہ فعل مدح ہے نعمہ، تو یہاں نعمت فرمایا، یہ اچھی بدعت ہے۔ یعنی بدعت کی کئی قسمیں ہیں، ہر بدعت حرام نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھ لینا، یہ ہے بدعت لیکن اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ میں سے ہے۔
تو یہ اچھی بدعت ہے، تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ تو قرآن مجید فرقان میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ پر ہے۔ میرے دوستو، اس قرآن کو ہم نے قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا، لیکن مسلمانوں کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنی ذمہ داری لی، عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی المرتضیٰ نے، ہر ایک نے اپنی ذمہ داری، اور آج ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، آج ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حفاظت کی ذمہ داری اس کو ذمہ کرم پر ہے، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کو محنت کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ حضرت عثمان غنی کو کیا ضرورت پیش آئی؟ حضرت عمر فاروق کو کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ حضرت علی مرتضیٰ کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ وہ نہیں کہتے تھے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، بس وہ جانے، اس کا رب جانے، کلام جانے، وہ ویسے ہی کہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی، لیکن ہم سب مسلمانوں کا اس قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری کے اندر حق بنتا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر فی زمانہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے ہمارے دینی مدارس موجود ہیں۔ آج قرآن پاک کی حفاظت، اگر دینی مدارس جو ہمارے اسلام کا قلعہ ہے، ہمارے اسلام کے لیے بنیاد ہے، اگر یہ مدارس موجود ہیں، اس کے اندر پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، ہمارا اسلام موجود ہے، ہمارا ایمان موجود ہے، آنے والے نسلوں کے اندر یہ ایمان جاتا رہے گا، اسلام جاتا رہے گا۔ اور اگر آج ہم مدارس سے پیچھے ہٹ گئے اور مدارس کے کام کے اندر پڑھنے پڑھانے سے پیچھے ہٹ گئے، تو یاد رکھنا آنے والے وقتوں کے اندر ہم اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آج بھی جہاں جہاں مدارس ہے، تو آخر کے اندر میں اپنے مدرسہ جامعہ مہریہ نور الفرقان کے حوالے سے اس مسجد